بارز مرفوع متصل اور جمع مؤنث کا فاعل کی علامت ہے، ضربت کے آخر میں لائی گئی، تو ضربت سے ضربت نہ ہوا۔ پھر تانیث کی دو علامات ایک کلمے میں جمع ہو گئی جو کہ ممنوع ہے، تو تائے وحدت کو حذف کیا گیا، تو ضربت نہ سے ضربنا ہوا۔ پھر با کو ساکن کیا گیا، اس لیے کہ چار حرکات کے پہ در پہ ایک کلمے میں اکٹھا ہونا ممنوع ہے، تو ضربنا سے ضربنا ہوا۔ ہاں تو اب ذرا دیکھیے ذرا جہاں پر کہ یہ جو ضربن ہے نا، یہ ضربنا ڈائریکٹ ضربتا سے بنا تو ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہیں۔ ایک تو ضربتنا سے ضربانا بنا، پھر ضربانا سے ضربنا بنا۔ اب یہ جو دو ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، تو ہم سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ جو ضربتنا سے ضربانا بنایا، پھر ضربانا سے ضربنا بنایا، تو آیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، یا پھر آپ نے اپنے مرضی سے جو آپ کرتے رہیں وہ آپ نے بنا لیا؟ تو ہم نے کہا نہیں جی، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ قانون دکھایا، یہ قانون ہے، یہ جو قانون ہے، یہ ارشاد الصرف کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو بھی صیغہ ذکر کرے گا ساتھ میں اس کا قانون ذکر کرے گا، پھر جو بھی تعلیل ذکر کرے گا، جو بھی مطلب یہ کہ آپ یوں کہیں کہ جو مثال کا، اجوف کا یا ناقص کا جو بھی صیغہ اس میں جو چینجنگ ہوگی، جیسا ذکر کرے گا تو ساتھ میں اس کی تعلیل ذکر کرے گا، تعلیل بمانا علت ذکر کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پر ہمارے پاس یہ قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ اجتماع دو علامات تانیث در فعل مطلقاً ممنوع است و در اسم وقت کے ارجک جنس باشد۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ تانیث کی دو علامات کا فعل میں جمع ہونا، اجتماع مانے جمع ہونا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جیسے ہمارا اجتماع ہوتا ہے نا، ویسے ان کا بھی اجتماع ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کیا ہے کہ تانیث کے فعل میں تانیث کی دو علامات کا جمع ہونا مطلقاً ممنوع ہے۔ اب یہ مطلقاً ذکر کیا گیا نا، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو تانیث کی جو علامات ہیں بعض اوقات بجک جنس کی جمع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہیں وہ تانیث کی جو علامات ہوتی ہیں وہ مختلف جنس کی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ مختلف جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی نون جو ہے نا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، دوسرا نون جمع مؤنث کا جمع ہو جائے، یا تا جو ہے نا یہ مؤنث کی علامت ہے، تا وحدت کی، اس کے ساتھ نون جمع مؤنث کا مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تانیث کی جو تو علامات ہے نا، فعل میں تو چاہے ایک جنس کی ہوں چاہے مختلف جنس کی ہوں، دونوں صورتوں میں فعل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بالفرض دیکھیے آپ اوپر یہ دیکھیں کہ بھئی یہ ضربت جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے، تائے وحدت ہے۔ کس طرح؟ آپ نے اوپر یہ دیکھیں، یہ ضربت کو ضربت سے بنایا گیا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تائے ساکنہ جو کہ صرف تانیث کی علامت ہے، ایک تانیث کی علامت ایک آ گئی۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھیں، یہ نون جو کہ ضمیر بارز مرفوع متصل اور جمع مؤنث کے فاعل کی علامت ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر نون بھی اور تا بھی، اب ایک ہی کلمے میں جو ہے وہ تا مؤنث بھی آ گئی، یعنی واحد مؤنث کی تا بھی آ گئی، اور جمع مؤنث کا نون بھی آ گیا۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ واحد مؤنث بھی ہو، جمع مؤنث بھی ہو، تو ظاہر بات ہے ایک کلمہ یا تو بجک وقت واحد مؤنث ہوگا یا بجک وقت جمع مؤنث ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جمع مؤنث بھی بیک وقت ہو اور واحد مؤنث بھی اس وقت ہو، بیک وقت ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ پھر تائے وحدت کو ہم نے حذف کیا۔ تو جب ہم نے تائے وحدت کو جب ہم نے حذف کیا نا، تو ہم سے پھر کسی نے پوچھا حضرت آپ تائے وحدت کو جو حذف کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی قانون دکھائیں۔ تو ہم نے کہا جی قانون یہ ہے کہ بھئی فعل میں تانیث کی دو علامات کا جمع ہونا مطلقاً ممنوع ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ کہ چاہے دونوں ایک جنس کی ہوں یا دونوں علیحدہ جنس کی ہوں۔ اچھا پھر کیا ہم نے چینجنگ کی؟ ہم نے یہ چینجنگ کی کہ ضربانا، یہ ضربانا بنا نا، ہم نے تا کو حذف کر دیا نا، جب تا وحدت کو حذف کیا تو یہ بنا ضربانا۔ پھر با کو ساکن کیا گیا۔ کیوں ساکن کیا گیا؟ اس لیے کہ کلام عرب میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی
کہ وہ کلمہ جو ہے ایک کلمہ ہو اور اس میں پے در پے حرکات آئے ہوں، یعنی چار حرکتیں پے در پے آئے ہوں، ایسا کلمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم نے ضربنا سے ضربنا کیا۔ تو جب ہم نے ضربنا بنایا نا تو پھر انہوں نے پوچھا ہم سے کہ بھئی اس کا بھی کوئی قانون ہے یا پھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں جی، اس کا بھی قانون موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ قانون ہے یہ کون سا، کہاں چلا یہ اجتماع اربع حرکات متوالیہ درجہ کلمہ و حکم بے ممنوع است، کہ 4 کلمات کا ایک کلمے میں اکٹھا ہونا ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ اس کا میں نے آپ کو صرف خلاصہ بتا دیا۔ اب ذرا اس قانون کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے تب جا کر آپ کو یہ قانون آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، اور بصورت دیگر آپ کو 50% آپ کے ذہن میں یہ قانون بیٹھے گا، اور جو بات آدھی ذہن میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے نیم حکیم خطرہ جان۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح بھی آپ نہ بنیے، بس یہ کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس قانون کا نام ہے ذرا بطن والا قانون۔ اس قانون کا نام ہے ذرا بطن والا قانون، اور اس کے 2 احکام ہیں۔ نمبر 1 حکم تانیث کی نمبر 1 اس کا حکم کون سا ہے؟ تانیث کی 2 علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حکم آ گیا۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ مطلقاً مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تانیث کی 2 علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، فائدہ، اب یہ فائدہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں اور ایک جنس کی ہوں، ایسی مثال پورے کلام عرب میں ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی تانیث کی 2 علامات ہوں اور فعل میں جمع ہوں اور ایک جنس کی ہوں، یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں اور مختلف جنس کی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک واحد مؤنث کی ضمیر ہو، دوسری جمع مؤنث کی ضمیر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو فعل اس میں جو ہے نا وہ دونوں، یا یوں سمجھو کہ آپ دونوں جو تا بالفرض تا کو ہم لے لیں، تا بھی، اور ایک تا جو ہے واحد مؤنث کی ہے اور ایک تا جمع مؤنث کی ہے، یعنی دونوں دیکھو کہ دونوں ہم جنس بن گئے کہ نہیں، پہلی بھی تا دوسری بھی تا۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جس طرح ضاربتاتن، تو اب ضاربتاتن میں جو پہلی تا ہے یہ بھی تا ہے، یہ بھی مؤنث کی ہے، آخری تا یہ بھی مؤنث کی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ فرق تو ہے تھوڑا بہت اس میں، کہ پہلی واحد مؤنث کی ہے اور دوسری جو ہے نا کیا ہے کہ جمع مؤنث کی ہے، لیکن ہیں تو دونوں تا نا، ہیں دونوں تا، دونوں ایک جنس کی بن گئی۔ تو یعنی دونوں دو تانیث کی علامات ہوں، فعل میں جمع ہوں، دونوں ایک جنس کی ہوں، یہ اس کی مثال کبھی نہیں ملتی، کلام عرب میں نہیں ہے۔ ہاں علیحدہ جنس کی ملتی ہے، جس طرح ضربتنا سے ضربنا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں دوبارہ میں قانون کو پڑھ رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو میں کسی ایک کو کہوں گا، یا ذوالفقار صاحب کو کہوں گا یا کسی اور کو کہوں گا، تو آپ نے اس کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ جس طرح گویا کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے لکھا بھی اس انداز میں ہے۔ تو اس قانون کا نام ضربتنا والا قانون ہے، اور اس کے 2 احکام ہیں۔ پہلا حکم تانیث کی 2 علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، اور اس حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تانیث کی 2 علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی ہوں۔ تو جب یہاں تک میں بات کر چکا نا، تو ظاہر بات ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ذہن میں رہے گی کہ بھئی 2 ایک جنس کی فعل میں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے یہ فائدے کے طور پر لکھ دیا کہ بھئی تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں اور ایک جنس کی ہوں، ایسی مثال پورے کلام عرب میں نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہماری سائڈ کلیئر ہو گئی۔ دوسرا فائدے کے بعد شرط کیا ہے؟ کہ تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع ہوں۔ اگر تانیث کی 2 علامات فعل میں جمع نہیں ہوں گی نا تو وہاں قانون نہیں لگے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ تانیث کی 2 علامات ہوں، ایک ہوگی تو پھر قانون نہیں لگے گا، جاری نہیں ہوگا۔ جیسے ضربت، دیکھو یہاں پر تو ایک ہے اس لیے نہیں، یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ ہاں اس حکم کی موافق مثال کہ تانیث کی 2 علامات ہوں، جس طرح ضربتنا سے ضربنا۔ جی حضرت وہ سکرین غائب ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے؟ آپ کا نیٹ ایشو ہے، ہمیں تو آ رہی ہے۔ ہاں چلے، اچھا جی، دوسرا حکم اس میں تانیث کی 2 علامات کا اسم میں جمع ہونا اس وقت منع ہے جب وہ ایک جنس کی ہوں۔ اگر مختلف جنس کی ہوں گی تو منع نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ کہ فعل میں تو دو تانیث کی علامات آ ہی نہیں سکتی، اس میں سے ایک کو حذف کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسم میں 2 تانیث کی علامات آ جائیں گی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ایک جنس کی ہیں یا دونوں مختلف جنس کی ہیں۔
اگر ایک جنس کی ہوگی تو حذف کریں گے، مختلف جنس کی ہوں گی تو ان کو رہنے دیں گے، حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا شرط اس کی کیا ہے کہ تانیث کی دو علامات اسم میں جمع ہوں، اگر دو علامات نہیں ہوں گی تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا، جس طرح احتراز میں تاج ضاربۃ، ٹھیک ہے جی۔ اب شرط کیا ہے، یہ جو شرط ہے نا، یہ شرط، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شرط مجھ سے غلط لکھی جا چکی ہے، اس کو میں ذرا آپ کے طرف یہ بھیجوں گا تو میں اس کو درست کر کے بھیجوں گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تانیث کی دو علامات ایک جنس کی ہوں، یہ مختلف جنس کی میں نے لکھی ہے نا، تو یہ ایک جنس کی ہوں، اگر ایک جنس کی نہیں ہوں گی تو قانون نہیں لگے گا، جس طرح ذربیات۔ اب دیکھیے ذربیات میں قانون جاری نہیں ہوگا جی۔ کون بات کرنا چاہ رہا ہے؟ کس کا مائک کھلا ہے؟ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ جی ذوالفقار بھائی، میرے خیال آپ کا وہ کھلا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیمرہ۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دو شرط، دوسری شرط جو لکھی ہوئی ہے نا سفیان صاحب آپ نے بھی روٹی نہیں کھائی؟ ارے حضرت تو کھا رہے تو دکھا رہا تھا، اس لیے بولا میں۔ اچھا، شرط یہ ہے کہ تانیث کی دو علامات مختلف جنس کی نہ ہوں، یعنی ایک جنس کی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تانیث کی دو علامات ایک جنس کی ہوں، سمجھ میں؟ اگر ایک جنس کی نہیں ہوگی تو قانون نہیں لگے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ مجھ سے یہاں پر جو ہے نا، میں نے ابھی دیکھا کہ یہ تھوڑا مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ میں، اگر آپ کہیں گے تو پھر میں آپ کو یہ صحیح طرح کر کے پھر بھیجوں گا۔ اب دیکھو ذربیاتن، یہ ذربیاتن میں جو ہے نا دو تانیث کی علامات ہیں، کیسے کہ ذربہ، یہ الف مکسورہ جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے، الف مکسورہ کس کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے تا بھی تانیث کی علامت ہے، تو دیکھو کہ جہاں پر دو تانیث کی علامات آ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو حذف نہیں کر رہے۔ کیوں حذف نہیں کر رہے؟ کیونکہ دونوں علیحدہ جنس کی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں علیحدہ جنس کی ہوں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں دونوں ایک جنس کی ہوں تو پھر حذف کریں گے۔ جس طرح دیکھو کہ ضاربتاتن سے ضارباتن، پہلی تا جو واحد مؤنث کی ہے، دوسری جمع مؤنث کی ہے، اور دونوں ایک جنس کی ہیں، یعنی پہلی بھی تا دوسری بھی تا، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے کیا کہ تا عبادت کو حذف کیا، تو ضاربتاتن سے ضارباتن ہوا۔ اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ سوال کہ دیکھو ضاربتاتن سے ضارباتن آپ نے بنا دیا، بھئی تا وحدت کو آپ نے حذف کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں ذربیاتن میں جو ذربہ ہے، جو الف مکسورہ ہے، وہ بھی تو واحد مؤنث کا ہے، تو جب وہ واحد مؤنث کا ہے، جمع یہ آگے جو ہے یہ جمع مؤنث کا ہے تا جو ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا دونوں آپ یا کو حذف کر دیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو الف مکسورہ جو ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ الف مکسورہ واحد مؤنث کی علامت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو لکھا نہیں ہے نا کہ الف مکسورہ، تو یہ صرف لکھا ہے کہ وہ مؤنث کی علامت ہے، بس بات تو یہ ہے مؤنث کی علامت ہے۔ وہ جو ہے نا واحد مؤنث کے صیغے میں بھی آ سکتا ہے، جمع مؤنث کے صیغے میں بھی آ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے جہاں پر آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی حضرت۔ جی، آپ میں سے کون یہ بیان کرے گا؟ لطیف نواز صاحب، آپ نے سمجھی بات؟ السلام علیکم، لطیف نواز صاحب موجود ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مول صاحب، آپ موجود ہیں؟ یہ سمجھ لی آپ نے یہ بات؟ جی جی تو آپ بیان کر پائیں گے دیکھ کر؟ ٹھیک ہے، کوشش کیجئے۔ قانون اجتماع دو علامات تانیث در فعل مطلقاً ممنوع است و در اسم وقتے کے از یک جنس باشد۔ اس قانون کا نام ہے ضربتنا والا قانون، اور اس کے دو احکام ہیں۔ ایک حکم تانیث کی دو علامات کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، اور اس حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ تانیث کی دو علامات فعل میں مطلقاً جمع ہوں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تانیث کی دو علامات ایک جنس کی ہوں یا مختلف جنس کی۔ فائدہ: تانیث کی دو علامات فعل میں جمع ہوں اور ایک جنس کی ہوں، ایسی مثال پورے عرب کلام میں نہیں ملتی۔
فائدہ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ تانیث کی دو علامات فعل میں جمع ہوں. اگر تانیث کی دو علامات نہیں ہوں گی تو وہاں قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے ضربت، ضربت، جیسے ضربت، ایک سیکنڈ پیچ آگے پیچھے ہو گیا. جیسے ضربت اس حکم کے موافق مثال جیسے ضربت، ضربتنا، ضربت ضربتنا سے ضربنا. نمبر 2 حکم اس میں تانیث کی دو علامات کا اسم میں جمع ہونا اس وقت منع ہے جب وہ ایک جنس کی ہوں. اگر مختلف جنس کی ہوں تو منع نہیں ہے. اس حکم کے لیے 2 شرطیں ہیں. شرط نمبر 1 تانیث کی دو علامات اسم میں جمع ہوں. اگر 2 علامات نہیں ہوں گی تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا. احترازی مثال جیسے ضاربۃ. شرط نمبر 2 یہ ہے کہ تانیث کی 2 علامات مختلف جنس کی ہوں. اگر ایک مختلف جنس کی نہ ہوں، مختلف جنس کی نہ مختلف ہوں. جنس کی نہ ہوں. ہاں، اگر ایک جنس کی ہوگی تو وہاں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. اگر احترازی ایک جنس کی نہیں ہوگی، یہاں پر نہ ملانا ہے آپ نے، یعنی تانیث کی 2 علامات مختلف جنس کی نہ ہوں. اگر ایک جنس کی نہیں ہوں گی، ایک جنس کی نہیں ہوں گی تو وہاں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. احترازی مثال جیسے ضربیاتن. اس حکم کے موافق مثال جیسے ضارباتن سے ضارباتن، ضاربتاتن سے ضارباتن. ضاربتاتن سے ضارباتن. جی اجتماع. السلام علیکم ذوالفقار بھائی، آپ نے اگر جو ہے نا وہ لنگر کر لیا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سمجھائیں کہ طلباء کو سمجھ میں آ جائے. جی تانیث ایک منٹ، جی آگے. جی رضوان بھائی، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی صحیح سمجھ میں آ گئی. اچھا، اور کوئی بھائی جس تو کو یہ حضرت سمجھ میں نہ آئی؟ جی حضرت موٹے طور پہ یہ ہے کہ جو علامات کی تانیث کی 2 علامات جو ہیں فعل میں اگر جمع ہوتی ہیں تو وہ چاہے ایک جنس کی ہو یا چاہے دوسرے جنس کی ہوں، اس جی کو جی ایک تانیث کی علامت کو حذف کیا جائے گا. جی لیکن اگر وہ اسم میں ہوں گی تو 2 علامات اگر ایک ہی جنس کی ہوں گی تو اسے حذف نہیں کیا جائے گا. اور اگر حذف کیا جائے گا. مختلف جنسوں ایک جنس کی، اچھا ایک ہاں جنس کی ایک ہوں جنس گی کی تو ہوں حذف گی کیا جائے. تو حذف کیا جائے گا. مختلف جنس کی ہوں گی تو اس کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ موٹے طور مزید پہ یہ میں سمجھ رہا ہوں. جی مزید اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو بتائیے، نہیں تو پھر آگے چلے ہم. جی آگے چلیں. لطیف نواز صاحب، اجتماع اربع حرکات. لطیف نواز صاحب. جی اور کوئی ہے؟ سید سفیان صاحب، اجتماع اربع حرکات متوالیات درجہ کلمہ بحکم ممنوع مست. اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ جی حضرت نظر آ رہی ہے. جی سفیان صاحب، آپ فارغ ہیں یا مصروف ہیں؟ سفیان صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ حضرت میں ذرا کام میں ہوں. اچھا جی عابد صاحب. جی حضرت. آپ پڑھ پائیں گے؟ جی پڑھ پاؤں گا لیکن سمجھ نہیں آئی. اچھا ٹھیک، لیٹ آیا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی خالد، لطیف نواز صاحب آپ دوبارہ پڑھیے گا. آپ جو ہے یہ آگے والا قانون جو ہے اجتماع اربع کا تھا متوالیات. لطیف نواز صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ سر ایک سیکنڈ میں پڑھتا ہوں. جی آپ میں سے کوئی پڑھے، لطیف نواز صاحب یا ذوالفقار بھائی، آپ میں سے 2 میں جو بھی. ٹھیک ہے لطیف صاحب پڑھیں. لطیف نواز صاحب قانون موجود؟ اجتماع اربع حرکات متوالیات در یک کلمہ وہ حکم بحکم وے ممنوع است. بحکم وے ممنوع است. ہاں، اس قانون کا نام ضربانا والا ہے. قانون ہے. اس قانون کا نام ضربانا والا قانون ہے. اس کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں ہیں. قانون کا حکم
یہ ہے کہ 4 حرکات کا پے در پے ایک کلمات میں آنا منع ہے۔ نمبر 1، شرط یہ ہے کہ 4 حرکات ہوں، اگر 4 حرکات نہیں ہوں گی تو قانون نہیں لگے گا۔ جیسے ضربا، 4 حرکات پے در پے ہوں، اگر 4 حرکات پے در پے نہیں ہوں گی تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ جیسے تدحرجا، تدحرجا، شرط۔ نمبر 3، یہ ہے کہ 4 حرکات حقیقی یا حکمی ایک کلمہ ہوں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ جیسے ضربا کا، اتفاقی مثال جیسے ضربنا سے ضربنا۔ ہاں، اب آپ دیکھیے کہ یہ ضربا کا جو ہے نا، یہ حقیقی یا حکمی ایک کلمہ نہیں ہے۔ ضرب علیحدہ کلمہ ہے، کاف علیحدہ کلمہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ دونوں منفک ہو سکتے ہیں۔ بھائی حقیقی اور حکمی کلمے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حقیقی اور حکمی کلمے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم اس میں سے ایک جز کو علیحدہ کر سکیں تو ہم اس کو پڑھ بھی سکیں۔ تو ضربا کا میں دیکھو نا، ضربا کو ہم علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کاف کو علیحدہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ضربنا جو ہے نا، یہ حکمی کلمہ ایک ہے، حقیقی ایک کلمہ نہیں ہے، یہ حکمی ہے، لیکن یہ اتنا پیوست ہو گیا ہے کہ ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جی سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ ان کو سر الگ الگ کریں گے، پھر الگ الگ ضربہ بھی حکمی ہوگا، حقیقی ہوگا، اور ضربہ کا بھی حقیقی ہوگا؟ نہیں، ہاں ضربہ حقیقی، کاف کا بھی ہے، کاف بھی حقیقی ہو جائے گا، کاف الگ حقیقی ہوگا۔ ہاں الگ حقیقی ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ ان دو قوانین کی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ حقیقی اسم حکمی کیسے ہوگا سر؟ حکمی جیسے ضربنا، نہیں اس میں آ گیا نا، یہ جیسے شرط نمبر 4 ابھی ہے، شرط یہ نمبر کہ 3 4 یہ ہے کہ حرکات 4 حرکات حقیقی یا حکمی ایک کلمے میں ہوں۔ اب اس سے جو ہے نا، یہ یہاں پر میں جو ہے نا، یہ حرف چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ایک سے آپ کو کلمہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوں، اگر ایسا ہاں نہیں ہوگا تو حکم جاری نہیں ہوگا۔ ہاں، تو دیکھو جگہ 4 حرکات تو ہیں، لیکن یہ حقیقی یا حکمی ایک کلمے میں نہیں ہے، کیونکہ ضربہ علیحدہ کلمہ ہے، کاف علیحدہ کلمہ ہے، یہ حکمی کلمہ تو ہے ہی نہیں نا، ایک کلمہ نہیں ہے، یہ 2 کلمے ہیں۔ 2 کلمے ہیں، ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ فعل فاعل اور کاف مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا نا۔ حقیقی نہیں بنا، ٹھیک ہے، صحیح ہوگا، ہاں الگ الگ ہوگا تو حقیقی ہوگا۔ ہاں جی اتفاقی کیا مثال کہتے ہیں اس کو؟ ہے، ضربنا اس میں حقیقی ہے۔ شرط نمبر 3، شرط یہ ہے کہ 4 حرکات حقیقی یا حکمی ایک کلمہ ہوں، اگر ایسا نہیں ہوگا، ایک کلمہ میں ہوں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ جیسے ضربہ کا، اتفاقی مثال جیسے ضربنا سے ضربنا۔ ہاں صحیح ہے، سمجھ میں آئے گی بات۔ جی، ضربتا کو ضربہ سے بنایا گیا ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، ہم آگے چلتے ہیں ذرا، ایک منٹ کدھر گیا وہ؟ ایک منٹ ذرا، میں ذرا وہ کھول لوں ذرا دوسرا سبق، ایک منٹ ابھی۔ یہ قوانین کا نام حضرت ضربتنا ہے نا؟ یہ ہاں ضربتنا، ہاں جی یہ آ گیا، اب یہ آ گیا، اسکرین آ گئی۔ جی ہاں اب ذرا یہ پڑھیے۔ ہاں جی کون پڑھے گا؟ جی کہاں سے پڑھنا؟ یہ سبق نمبر 2 سے، ضرب تم کو ضربتہ سے بنایا گیا۔ ضربتہ سے بنایا گیا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واو ضمیر بارز مرفوع متصل جو کہ جمع مذکر کی علامت ہے، ما قبل کے ضمہ کے ساتھ ضربتہ کے آخر میں لائی گئی۔ واو سے پہلے میم شفوی مضموم زائد کی گئی تاکہ واحد متکلم کے صیغہ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ حالت اشباع میں پھر واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کیا گیا تو ضربتہ سے ضربتم ہوا۔ ہاں
اصل میں جب آپ نے کیا کیا کہ واو کو زیادہ کیا تو یہ بن گیا جو ہے نا ضرب تو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور واو کا ماقبل جو ہے نا، واو اپنے ماقبل پر ضمہ چاہتی ہے، تو یہ بن گیا ضرب تو جب آپ واحد متکلم کے سیغے کو کھینچیں گے نا، واحد متکلم کا سیغہ ضرب تو ہے نا، جب واحد متکلم کے سیغے کو آپ کھینچیں گے تو یہ بن جائے گا ضرب تو بن جائے گا، تو یہ ضرب تو اور وہ ضرب تو دونوں جو ہے نا ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ واو اور تا کے درمیان میں میم شفوی مضموم لائے، میم شفوی کیا لائے؟ مضموم، تو یہ بن گیا ضرب تمو، کیا بن گیا؟ ضرب تمو۔ تو پھر واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ بن گیا ضرب تم، سمجھ بات؟ تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے اتنی جو چینجنگ کی تو اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا جی کون دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر واو کے واقع شود در آخر اسم غیر متمکن واو را حذف کنند وجوباً مگر واو ہوا۔ جی تو کون پڑھے گا؟ جی پڑھے ذوالفقار صاحب اس کا جی اس قانون کا نام ضرب تم والا قانون ہے، جس کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں ہیں۔ قانون کا حکم کیا ہے جی کہ واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کرنا واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے، اور اگر اس کی شرط ہے واو الف میم ہے، واو اسم غیر متمکن کے، اچھا واو اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو، اگر واو اس میں غیر متمکن کے آخر میں نہیں ہوگی تو اس قانون کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ احترازی مثال جیسے دلون، اب دیکھو یہ دلون جو ہے اس کے آخر میں واو تو ہے لیکن یہ اسم غیر متمکن نہیں ہے، یہ اسم متمکن ہے، تو اس لیے یہ قانون یہاں نہیں لگے گا۔ شرط نمبر 2، واو کا ماقبل مضموم ہو، اگر واو کا ماقبل مضموم نہیں ہوگا تو اس قانون کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ احترازی مثال یہ ہے کہ جیسے قولن، تو قولن میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا، کیوں جاری نہیں ہوگا؟ اس کا ماقبل مضموم نہیں ہے۔ شرط نمبر 3، وہ کلمہ 3 حروف سے کم نہ ہو، اگر 3 حروف سے کم ہوگا تو اس قانون کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ احترازی مثال جیسے ہوا، اب دیکھو ہوا اسم غیر متمکن ہے، اس کا ماقبل بھی مضموم ہے جی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی واو کو بھی ہم حذف کر دیں نا، لیکن ہم اس کی واو کو حذف نہیں کر رہے۔ کیوں حذف نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کم از کم 3 حروف ہو، یہ تو 2 حرف ہیں، اس میں 2 ہیں ویسے۔ اتفاقی مثال جیسے ضربتمو سے ضربتم۔ جی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ۔ جی خالد لطیف صاحب، الحمدللہ یہ بھی بات ہو سکتی نا میم کہاں گیا وہ؟ دیکھیں ذوالفقار بھائی قوانین جو ہیں دیکھیں کہ کتنے فوائد والے ہیں، فائدے والے ہیں نا قوانین؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں، بالکل۔ تو اسی طرح جی اس میں ایک سوال ہے، میم کا ماقبل تا کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب میم شفوی ہے اور ضمہ بھی شفوی ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے میم کے ماقبل کو ضمہ دیا گیا۔ جی تو شفوی بولتے یہ ہوٹل سے نکلتی اس کو بولے نا حرفت؟ وہی جو ہوٹل سے نکلے۔ ٹھیک ہے۔ ایک منظر میں آتا ہوں، آپ اپنے ڈسکس کیجئے۔ صحیح، یہ ایک ہو گیا ذوالفقار صاحب، اور اس میں ایک بات ہے تا اور واو کے درمیان میم کو کیوں لایا گیا؟ جواب تاکہ تثنیہ کے موافق ہو جائے، نیز اشباع کی حالت میں واحد متکلم کے اشباع کی حالت میں واحد متکلم کے ساتھ التباس نہ آئے۔ صحیح ہے۔ واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ تو ہے نا، واحد متکلم کی وہ آتی ہے نا تو، ذرا تو اس میں التباس نہیں آنا، بلکہ ملے جلے نہیں دکھنا، بلکہ اس واسطے لائے۔ آپ کون سی کتاب کھولی ہوئی ہے؟ میں حضرت جس کا کتاب کا نام بولے وہ کھل لے گا، ارشاد الصرف۔ اچھا میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ یہ ابھی سکرین شو تو نہیں نہ ہو رہی؟ ابھی کچھ شو تو نہیں نہ ہو رہا سکرین پہ؟ وہ جادو ہے اسکرین پہ، حضرت ہٹے کی اسکرین بھی ہٹ جاتی۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی آ گئی۔ اچھا سفیان صاحب آپ جو ہے نا
وہ ذرا شو کیجیے اس کتاب کو ذرا. ٹھیک ہے. وہ فارسی والی اردو والی شو کرو حضرت. فارسی والی جس میں آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں اردو والی پڑھا تھا حضرت, فارسی والی بھی کرو. ہیں جی. ایک سیکنڈ حضرت, وہ کرو ارشاد الصرف. ہاں ایک سیکنڈ. یہ اردو والی قانون ہے, 15 منٹ. کھول دیا. سفیان صاحب یہ چلو بعد میں سینڈ کر دینا. جی جی انشاءاللہ یہاں ہے حضرت. جی کون سا قانون ہے؟ یہاں ہے. عبارت ضربت را از ضربا بنا کردند. ہاں تو اس میں سوال یہاں سے پڑھا حضرت نے. کہا ہے اسکرین سوال شو کرے نا. اسکرین شو کر دیا میں حضرت. شو ہو رہی اسکرین؟ نہیں آ صحیح رہی. ہے. ہاں بالکل ہو رہی ہے. جی وہ اچھا ڈبل میرے ٹیپ کرو حضرت. ذوالفقار صاحب میری اسکرین جو بتا رہی نا نیچے, اس کو ڈبل ٹیپ کرو. اچھا ہاں ابھی آگے. جی. اب یہ جو اشباع کی تعریف آ گئی. اشباع کا معنی ہوتا ہے حرکت کو اس کے موافق حرف علت کی طرف کھینچنا. اشباع حرکت کو اس کے موافق حرف علت کی طرف کھینچنا, یعنی فتح کو الف کی طرف, ضمہ کو واو کی طرف, کسرہ کو یا کی طرف کھینچنا. ہاں اچھا جی. اب یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں آپ کے لیے نا. آپ نے یہ قانون, اس قانون کی وضاحت ذرا دیکھیے اس میں, کہ میرے خیال میں شاید اس میں زیادہ وضاحت لکھا ہو اس قانون کے. دیکھیں دربنا یا اربع. اگلا قانون آگے نکل. اگلا قانون دوسرا ہے حضرت, ضرب تم آ گیا. ہاں یہ ضربتم, اور یہ جو نا یہ ضربتم اور انتم والا قانون ہے, یہ یاد رکھیے گا. دونوں اکٹھے ہیں نا, ایک ہی چیز ہے. ضربتم اور انتم. نہیں, ضرب تم بولتا تم سے مثال انتم کی طرف ہے, یعنی سوچ. بھائی ضربتم میں جو واو واقع ہوئی ہے, یہ بھی در حقیقت اسم غیر متمکن میں ہے نا, کیونکہ تو سیم ہی ہے تو نا. ضرب تک مکمل ہو گیا. آگے تم جو ہے یہ جو ہے نا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے, اور ضمیر ہر بابے کے منفصل واقع کیا سے ہوتی ہے؟ در آخر اسم غیر متمکن ما قبلش مضموم ما واو دا حذف کرنا, سیم وہی ہے نا. ہاں اب دیکھو ذرا انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے بھائی, پڑھیے ذرا پڑھیے جی. یہ تشریح قانون سے پڑھیں. قانون کا خلاصہ یعنی کہ تشریح قانون کی, اس قانون میں 7 چیزیں بیان کی جائیں گی. نمبر 1 قانون کا نام, نمبر 2 خلاصہ, نمبر 3 حکم, نمبر 4 شرائط, نمبر احترازی مثالیں, نمبر 6 مطابقی مثالیں, اور 7 فوائد. نمبر 1 قانون کا نام. اس قانون کا نام ہے ضربتم انتم والا قانون. خلاصہ قانون. خلاصہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو, اس کا ما قبل مضموم ہو اور اس کے بعد ضمیر بھی نہ ہو, تو ایسی واو کو گرانا واجب ہے اور ضروری ہے, مگر ہوا کی واو کو نہیں گرایا جائے گا کیونکہ اس میں 3 حرف نہیں ہیں. فائدہ 2 حرف ہے. ہاں 2 ہیں. فائدہ. اسم متمکن کی تعریف. اسم متمکن وہ ہے جو فاعل کے عمل کو قبول کرے, یعنی جس پر زبر, زیر, پیش اور تنوین آ سکے. اس کا دوسرا نام مورب ہے, جیسے جا زید رأیت زیدن مررت بزیدن. اس میں غیر متمکن کی طریق سے غیر متمکن وہ ہے جو عامل کے عمل کو قبول نہ کرے. اس کا دوسرا نام مبنی ہے, جیسے جا ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء. نمبر 2 حکم. واو کو گرانا واجب اور ضروری ہے. جی نمبر 3 حکم. نمبر 3 حکم. واو کو گرانا واجب اور ضروری ہے. نمبر 4 شرائط. اس حکم کی 6 شرطیں ہیں, 5 وجودی, 1 عدمی, سب ناقص. اچھا یعنی کہ 5 وجودی اور 1 عدمی, تو ساری ناقص ہیں. 10 منٹ بعد آئے گا. شرط نمبر 1 واو ہو احترازی مثال یرمی, کیونکہ یہاں یا ہے. شرط نمبر 2 آخر میں ہوا, آخر میں ہو, ہاں آخر میں ہو, احترازی مثال دونا کا. وہ جو واو ہے نا آخر میں ہو, آخر وہ واو آخر میں ہو. احترازی مثال دونا کا, کیونکہ یہاں آخر میں نہیں ہے. نمبر 3 اسم کے آخر میں ہو, احترازی مثال یدعو, کیونکہ یہاں فعل کے آخر میں ہے, اسم کے آخر میں نہیں ہے. اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو, احترازی مثال کیا ہے کوفوون, کیونکہ یہاں اس میں متمکن کے آخر میں ہے. شرط نمبر 5 ما قبل مضموم, احترازی مثال رواوا, کیونکہ یہاں ما قبل مضموم نہیں ہے. شرط نمبر 6 واو کے بعد ضمیر ہیا نہ ہو,
یہ اعتراضی مثال ضربتموہ کیونکہ یہاں واو کے بعد ضمیر ہے. ہاں 6 مطابقی مثالیں ضربتمو انتمو کو ضربتم انتم پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے. فائدہ یہ قانون ضمیروں اور ماضی معلوم و مجہول کے جمع مذکر کے مخاطب کے صیغوں میں جاری ہوگا. آگے پھر سوال آ گیا ہوا میں قانون کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود واو کو حذف نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہوا میں تو شرطیں ہیں لیکن واو کو کیوں حذف نہیں کر رہے؟ جواب اس کا ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کلمہ میں قانون لگنے کی صلاحیت اور برداشت بھی موجود ہے جو کہ ہوا میں نہیں ہے. ہاں بھائی وہ اس میں پہلے قوت اس کے برداشت نہیں ہے، اس میں قوت بھائی اس نہیں برداشت حضرت پہلے نہیں. تو واو کی حذف تو ہاں حرف تہجی بن جاتا وہ. ہاں تو جب وہ بدل جائے گا، حیت بدل جائے گی. ہاں قانون کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسم میں ہو اور مطابقی مثال جو دی گئی ہے وہ فعل کی ہے. جواب اسم عام ہے، حقیقی ہو یا مجازی ہو، یہ مجازن اسم ہے. آگے پھر عبارت آ گئی ضربت بس یہ را. بس اچھا یہ تو بس ختم ہو گیا. بس یہ جی. تو اب مطلب یہ کہ انہوں نے تھوڑا آپ کا تفصیل سے آپ سے ماشاءاللہ لکھا اور ہر اچھی چیز تفصیل. لکھی. میں آپ سے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی تو یہ تفصیل بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. جی انشاءاللہ. الحمدللہ. کیا خیال ہے کہ کچھ فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ جی بہت بہت جی سر، جی بہت دماغ میں تھوڑا بہت گھس اعلیٰ، گیا ہے. بہت اعلیٰ سر، بہت اعلیٰ. جی عابد صاحب کچھ کہہ رہے صاحب آپ مطمئن ہے نا؟ وہ جو آپ کا بات کر رہے تھے اصل میں یا مجھے غلطی لگی، سمجھا نہیں صحیح. میں یہ سمجھا کہ گردانوں کی بات کریں کہ نہ صرف پھر گردانے شروع کی جائیں اور جو نہیں نہیں کمزور نہیں حضرات ہیں تو وہ بھی آ جائیں تاکہ گردانے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دی جائیں. میں وہ سمجھاؤں، یہ چیز تو لازمی چاہیے نا، یہ تو واقعی فائدے کی ہے نا. بالکل. اچھا جی. جی اب ہم ذرا جی جو ہے نا ابھی ہم سب سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے، اور جس کو سمجھ میں کما حقوق نہیں آیا تو وہ ہم سے مشورہ بھی لے سکتا ہے کہ ہم ان کو یہ جو کتاب ہے نا انوار الصرف وغیرہ جو کتابیں ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لے. میں نے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہیڈ لائنز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، چونکہ میں نے زیادہ اس کو نقل نہیں کیا. نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے نا، تو میں نے زیادہ عقل کا استعمال نہیں کیا یہاں پر. جی لطیف نواز صاحب. سر میرا ایک سوال ہے، تسنیہ میں الف تسنیہ کی علامت ہے؟ ہاں. اچھا دوسرا جو ہے دوسرا سوال تا ساکن جو ہے ہاں وہ تسنیہ کی علامت ہے؟ نہیں، تا ساکن واحد مؤنث کی علامت ہے. ساکن تو تسنیہ کی واحد مؤنث کی علامت ہے، تسنیہ ضربت کی نہیں ہے. ہمارے ضربتا ضربنا. جی جی تسنیہ کی علامت الف ہی ہے، چاہے وہ واحد الف مذکر کی ہے چاہے وہ مؤنث کی ہے، کیونکہ اس میں مذکر کا ہوگا تو اس میں ضربا آ جائے گا، مؤنث میں اگر تو ضربتا آ جائے گا. ضربت جو ہاں تا اصل مؤنث کی علامت اور اصل الف میں تسنیہ کی علامت. بات یہ ہے، میری بات سنیے کہ تسنیہ یہ جو تسنیہ الف جو ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے، مطلقاً تسنیہ کی علامت ہے. جی اگر تو آپ نے بنانا ہے تسنیہ مؤنث تو اس کو سمپل آپ مؤنث واحد مؤنث کے صیغے کے آخر میں لے جائیں، بس اور کچھ ہاں نہیں کریں. بس اگر آپ نے وہی جب تسنیہ مذکر بنانا ہے تو اس کو سمپل آپ واحد مذکر کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں لے جائیں. بس بات یہی ہے. بس سمپل یعنی بات ہے بس. بنیادی طور پر جو تسنیہ ہے یہ الف جو یہ تسنیہ کے لیے چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو. جی بالکل صحیح بات. جی لطیف نواز صاحب. ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ. ہاں اچھا یہ حسن بھائی ہمارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ذرا. حسن بھائی مائک کھلا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی جی حضرت سمجھا میں. تو آپ کہیں مصروف تو نہیں ہے؟ نہیں حضرت نہیں ہے. اچھا غائب ہو جاتی ہے. اسکرین یہ ابھی انہوں نے غائب کی ہے. اسکرین ارے انہوں نے ابھی پہلے سے ہے اسکرین. میں ایک منٹ ذرا اسکرین غائب ہے. سفیان صاحب سامنے لاؤ نا، آپ چھپاتے ہاں اب کیوں لا ہو؟ رہے ہیں حضرت، اب لاتے دیکھو آپ ڈبل یہ ٹیپ کرو. نہیں آپ اس طرح کریں نا کہ آپ لائیں سامنے، چونکہ یہ تو میں نے تھوڑی لکھی تھی نا، آپ اپنی لے آئیں تو تاکہ اس میں جو فوائد اپنی ہیں. لاؤ، اپنے والی. ہاں. آپ اپنے اچھا والے ہو پھیر رہے تھے نا، ادھر ادھر کر رہے تھے. جی جی نہیں اب میں انہیں بتاؤں گا. اب دیکھو ایک سیکنڈ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ابھی آپ ڈسکس کرتے رہیے. یہ 3